والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں، ڈیفرنٹ سیٹنگ میں اور ڈیفرنٹ ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کے ساتھ تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا آنا یہاں مبارک ہو، میرا آنا بھی مبارک ہو، ہمارا بولنا، سننا، سمجھنا سب مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی عظیم حیات پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی زندگی، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی اور ہمیں کام کر کے نہ دکھائے. آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا اس کا عنوان آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، افیکٹو کمیونیکیشن. کمیونیکیشن، رابطہ، گفتگو، یہ افیکٹو کیسے ہوگا ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ آلسو ان لائٹ آف ماڈرن سائنس اور ماڈرن سائیکولوجی. کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے بارے میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اور ہم نے پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. Everything is clearly explained in Quran. اب جس کا جیسا نصیب ویسے اس سے وہ عکس کرتا ہے. جیسے سمندر کتنا واسٹ ہے، اوشنز، ہم اس کی تہ کو نہیں پہنچ پاتے. اس میں موتی بھی ہوتے ہیں، اس میں مونگے بھی ہوتے ہیں، اس میں سیپ بھی ہوتے ہیں، اس میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، ایوری تھنگ. مگر ہر ایک کا کام نہیں ہوتا اس سے. تو اگر ہر ایک اس کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا انکار بھی تو نہیں کر سکتا کہ دیر از ایوری تھنگ دیر. ہماری اپنی سمجھ پر، ہماری عقل پر، سمجھ بوجھ پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کریم کا ایک اسلوب اور بھی رہا ہے. کہیں آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو قرآن از ایڈریسنگ آل دا پیپل، سب لوگوں سے خطاب ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز. تو یہاں جو خطاب ہے، یہاں ایڈریس ہو رہا ہے، وہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. ڈفرینٹ کمیونیکیشن کے سٹائل، اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو کمیونیکیشن کے سٹائل سب خود سمجھ میں آنے لگتے ہیں. یہ ساری ریسرچ بعد میں ہوئے ہیں اور قرآن 1400 برس سے بھی زیادہ پہلے نازل ہوا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. افیکٹو کمیونیکیشن ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنرل پبلک سے خطاب فرماتا ہے تو اس کا انداز الگ ہے، اور کہیں عقل والوں سے خطاب کرتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب معرفت ہیں. ان سے جب بات ہوتی ہے تو یوں وہ کرتا ہے، یوں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور دن اور رات کی بدلیوں میں، دن اور رات کا بدلنا، رات کا جانا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا جانا، پھر دن کا آنا، اس میں کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم دن اور رات پر یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے
اچھا، اب عقل والے کون ہیں؟ تو ہمارے ادھر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کسی نے ڈگری کی ہے، کسی نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے، کوئی ماسٹرز کر چکا ہے، کوئی MBBS کر چکا ہے، کوئی MD کر چکا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ہارڈ ویئر کا ایکسپرٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی لائر ہے، اور کوئی اور کسی فیلڈ سے، ایوری ویئر. کوئی ٹیچر ہے، کوئی پرنسپل ہے، ویر ایور. کوئی پالیٹکس ہے، ویر ایور یو فرام. کیا اس وجہ سے ہم عقل والے ہیں؟ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پیپل آف انٹیکٹ؟ کھڑے کھڑے. Either he is standing or he is قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جنوبہم مطلب کروٹ پہ. کروٹ پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے. تو آدمی کی پوسچرز تین طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا تو وہ بیٹھا ہوگا، یا تو وہ لیٹا ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان تینوں حالتوں میں جو مجھ کو یاد کرتے ہیں وہ اصل میں عقل والے ہیں، جو میری نشانیوں میں غور کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر کیا کرتے ہیں مجھے یاد کر کے؟ صرف تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ بول کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ قرآن ہمیں پڑھنے سے نہیں روکتا، قرآن ہمیں ریسرچ کرنے سے نہیں روکتا، قرآن ہمیں اسٹڈی کرنے سے نہیں روکتا. وہ اور لوگ تھے جو لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کے جھوٹ ایکسپوز ہو جاتے. قرآن تو ایکسپلور کرنے کی باتیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو قرآن اسپیس میں جانے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ انکریج کر رہا ہے کہ جاؤ جاؤ نا، میری نشانیاں تو دیکھو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. لیکن جاؤ گے تو ذرا چاند پہ بھی جا کر دیکھنا کہ میری نشانیاں کیا ہیں. اگر مارس پہ جانے کی طاقت ہے تو جانا اور دیکھنا کہ میری نشانیاں کیا ہیں. اگر تم کو طاقت ملی اور سورج کے اندر گھس سکتے ہو تو جا کے دیکھ لو اور دیکھنا کہ میری نشانیاں کیا ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں. پھر جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ دس از جسٹ امیزنگ. We can't understand how it was created. And Allah has created it so balanced and everything بِشَيْءٍ مِقْدَار. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک وزن پہ پیدا کیا، ہر چیز کو ہم نے ایک بیلنس کے ساتھ پیدا کیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آکسیجن کے بغیر we cannot survive. Can we? لیکن how much is the oxygen concentration in the atmosphere? ایٹماسفیئر میں کتنی آکسیجن ہے؟ بڑے لکھے لوگ ہیں نا، جاننا چاہیے. یاد رکھیے it is 21%.
کتنا ہے 21%. 100% نہیں ہے. Oxygen is not 100%. More than 70% is nitrogen. Yeah, it is just nitrogen. More than 70% is nitrogen. 21% is oxygen. اب آکسیجن کے بغیر we cannot survive. بٹ اگر یہ 100% ہو جائے گی نا تو بھی ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے جو ہمارے لنگز ہیں, پھیپھڑے بنے ہیں, وہ اتنی ہی کانسنٹریشن کی آکسیجن کو ابسارب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کے سے زیادہ یہ لائف لائن ہے آکسیجن, لیکن یہ پھر ڈیڈ لائن بن جائے گی اگر یہ زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ نے ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ پیدا فرمایا. اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یقیناً ہم نے انسان کو ایک حسین صورت پر پیدا فرمایا. تو انسان خود اپنے وجود کو دیکھے تو اس میں بھی ایک بیلنس ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ عقل والے غور کرتے ہیں, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جب وہ غور کر لیتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے اس پر میں آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا. باقی چیزوں کی توجہ ادھر ادھر مت جانے دیجیے, یہاں میری طرف دھیان دیجیے. اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر وہ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت هذا باطلا, تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اب اس پر اگر سائنس ریسرچ کر رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایون سم اینٹس دے ہیو سم رول ٹو پلے. چیونٹیوں کا بھی اپنا ایک کام ہے, ان کو اللہ نے کچھ کام کے لیے پیدا کیا ہے. اگر سانپ کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے, اگر مکھی کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے, اگر تتلی کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے, اگر شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. ہر چیز اپنے کارخانے قدرت میں فٹ ہے, وہ سب اپنا اپنا کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. پھر کہتے ہیں سبحانک, پاکی ہے تجھ کو, تجھے پاکی ہے تو پاک ہے, سبحانک فقنا عذاب النار. تو اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تیری آیتوں کو سمجھ سکیں, تیری نشانیوں کو سمجھ سکیں, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الٹیمیٹ گول ہر پڑھے لکھے کا یا غیر پڑھے لکھے کا, سب کا یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اس میں جو اب میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پر, جو آج کی گفتگو, یہ میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھی, مگر آج جو میں عرض کروں گا, communication in the light of Quran, in the light of Seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the light of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and in the light of modern science. اگر ہم دیکھیں communication, تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں قرآن کریم میں خطاب فرماتا ہے, اس سے what we get, everything which we do is عبادہ. مسلمان کا ہر کام عبادت ہے, مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. کب؟ جب وہ سنت کے مطابق ہو. جیسے پانی پینا پیاس کے لیے ہے, پیاس بجھانے کے لیے. Am I right or wrong? Right? Why we drink water? When we are thirsty. تو یوں ہی پی لیا, پیاس تو بجھ جائے گی, عبادت نہیں ہوگی. لیکن اگر سنت کے مطابق پیا, پیاس بھی بجھ جائے گی اور پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا. Exactly in the same manner, in the same way, when we speak, when we communicate, when we speak, it is for some reason. But when we speak according to the Sunnah, speaking also becomes an ibadah. Communication also becomes a worship. تو جب عبادت کی نیت سے بولیں گے تو کیسے بولنا ہوگا؟ بولنے کا انداز بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ آسپیکٹ ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں ہے, اور قرآن اس پر ہماری رہنمائی کی کیسے کرتا ہے. ایک آیت دیکھیے, آپ دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے, پڑھیے اس آیت کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا, ہم لوگ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو.
Everything we speak is being recorded. Everything. फरिश्ते रखे हैं अल्लाह ने, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं. आज हमारी कॉल कोई रिकॉर्ड कर लेता है तो इसको हम ब्रीच ऑफ प्राइवेसी समझते हैं कि आपने मेरी कॉल मेरी परमिशन के बगैर रिकॉर्ड कैसे कर ली. हाउ डेयर यू डू दैट, आई विल सू यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मैं जाके तुम पर केस कर दूंगा कि तुमने मेरा. लेकिन अल्लाह के बंदो, लोगों को तो कोर्ट में ले जा सकते हो, फरिश्तों का क्या करोगे? वो तो जो बोल रहे हैं तुम और मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, सब बोल रहे, सब अल्लाह ताला फरमाता है, नॉट अ वर्ड डज द पर्सन एक्सेप्ट दैट इट इज रिकॉर्डेड. ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है. इससे क्या हमको समझ में आ रहा है? बिकॉज वॉट वी स्पीक इज अकाउंटेबल. इट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर आप देखें, क्या हुजूर की जिंदगी में मजाक नहीं है? कम्युनिकेशन में एक मजाक भी होता है. क्या हुजूर की जिंदगी में मजाक नहीं है? आप देखेंगे इस हुजूर से सीरियस पर्सन ज्यादा कोई नजर नहीं आएगा आपको, द मोस्ट सीरियस पर्सन. लेकिन जब हंसी की बात आती तो हुजूर से बेहतर मजाक करने वाला कोई आपको नजर नहीं आएगा. कम्युनिकेशन. लेकिन उस मजाक में झूठ शामिल नहीं होता था. हमारे मजाक में झूठ होता है. हम जोक्स सुनाते हैं तो कोई काल्पनिक हस्ती होती है, वो हुआ है या नहीं हुआ है उसकी कोई तहकीक नहीं होती, बल्कि कुछ भी बोल देते हैं लोगों को हंसाने के लिए. नहीं, वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं और जोक सुनाने वाले होते हैं, वो लोगों को हंसाने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं. लेकिन हुजूर कैसे मुस्कुराते थे और लोगों को कैसे मुस्कुराने पर आमादा करते थे. हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शफकत से मुझे इरशाद फरमाते थे, मुझे पुकारते थे, ए दो कानों वाले इधर आओ. क्या बोलते थे? ए दो कानों वाले. अब इसमें मजाक भी हो गया, लेकिन झूठ है, सबके दो कान हैं. ए दो कानों वाले इधर आओ. हुजूर मजाक कर रहे हैं लेकिन इसमें झूठ शामिल नहीं है. क्या करम है मेरे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये कम्युनिकेशन आप देखिए, इस कम्युनिकेशन से कोई हर्ट होगा? नहीं होगा. दिस इज द वे. कभी एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई बारगाह मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में कब जाऊंगी या कैसे जाऊंगी? हुजूर ने देख के फरमाया मुस्कुरा के कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी. तो रोने लगी, या रसूलल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो आई थी कि जन्नत मुझे मिलेगी और आप फरमा रहे कि नहीं. फरमाया, मैंने ये कब कहा कि तुम नहीं जाओगी? मैंने ये कब कहा कि तुम नहीं जाओगी? मैंने ये कहा कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी. तो कहा, हुजूर मैं तो बूढ़ी हूं. फरमाया, अल्लाह जब जन्नत में दाखिल करना होगा तो जवान करके दाखिल करेगा. या नबी जो मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई. बात नात भी बन गई, बात भी बन गई. कम्युनिकेशन in the light of the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So here, establish that speech is accountability. जो कुछ हम बोलते हैं, we are accountable for what we speak. It is not just entertainment. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, देखो कम्युनिकेशन का एक जरिया साइलेंस भी होता है, खामोश. दुल्हन से पूछने जाते हैं आप, ये फला फला का निकाह आपके साथ फला महर पर इन गवाहों की मौजूदगी में मैं कर रहा हूँ, क्या आप इससे राजी हैं? तो कभी वो यूं करती है, कभी जी कहती है, कभी हाँ कहती है. लेकिन उलमा से पूछिए, वो अगर चुप रही ना तो उसकी रजामंदी समझी जाती है कि हाँ वो क्या है, राजी है. खामोशी भी कभी कभी बोलती है, और खामोशी कभी बहुत जोर से बोलती है. जितने अल्फाज नहीं बोलते उससे ज्यादा कभी खामोशी बोलती है. मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए ना, कम्युनिकेशन, यहाँ भी कम्युनिकेशन है. कभी कम्युनिकेशन में मिस आ गई ना तो मिस कम्युनिकेशन होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. कम्युनिकेशन में मियाँ बीवी के दरमियान मिस आ गई तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा. अब मिस कम्युनिकेशन में व्हाट यू डू, क्या करेंगे आप? खैर, ये जो मैंने थोड़ा सा हंसी के लिए बात करी वो अलग है, लेकिन उसको मत लाइए यहाँ पर.
سب سے بہترین علاج میں آپ کو بتاؤں، جسٹ گو کوائٹ، چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کیسے فرق پڑتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے. Whoever believes in Allah on the last day should speak good or remain silent. Unaccountable باتیں مت کرو، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں everything is being recorded. اس لیے بولنا تو اچھی بات بولنا، اور نہیں تو پھر خاموش رہنا. اس کو یوں جملے میں سمجھیے، خاموش رہو یا وہ بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو. خاموش رہو یا وہ بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو. ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، خاموش رہو یا وہ بات کرو جو خاموشی سے بہتر ہو. اور خاموشی سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے. آپ کیوں نہیں بولتے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر؟ تو خاموشی بھی بولتی ہے. میں نے ایک مرتبہ بہت برسوں پہلے مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر بیان کیا تھا. اس کا ٹاپک ہے خاموشی کی زبان. آپ اس کو سرچ کیجئے میرے نام سے یوٹیوب پر SDI چینل پہ، آپ کو یہ بیان مل جائے گا. خاموشی بھی اپنے اندر ایک زبان رکھتی ہے. وہ مرزا غالب نے لکھا تھا نا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو اس درد کی دوا خاموشی ہے. اننیسیسری اسپیک کرنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں قرآن ڈز ناٹ سے قولو ونس بٹ ریپیٹیڈلی کوالیفائز اسپیچ. اب کتنی طرح کی اسپیچ ہو سکتی ہے، کتنی طرح کی اسپیچ ہو سکتی ہے، اس پر ہم غور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں پہلے اس کی ٹائپس آپ کو بتاؤں کون کون سے قول ہو سکتے ہیں. نمبر 1 قولاً سدیدا. آپ دیکھ رہے ہیں کہنی سی قولاً سدیدا. نمبر 2 قولاً لینا. نمبر 3 قولاً معروفا. نمبر 4 قولاً بلیغا. نمبر 5 قولاً کریما. 5 طرح کی اسپیچ ہیں and different aspects میں different places پر we are supposed to speak like this. میں اس کا ریفرنس آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے دوں گا. تو نمبر 1 پر کیا ہے بولیے؟ قولاً سدیدا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. کیسی بات کہو؟ سیدھی بات کہو. اب یہ سیدھی بات کہاں کی جائے گی؟ قولاً سدیدا کہاں یوز کیا جائے گا؟ تو سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو بالکل درست ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، ذرا بھی اس میں لوچ کھسوٹ کچھ نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ، اس کو کہتے ہیں قولاً سدیدا. یہ کہاں؟ ایسی بات ہو جو سچ ہو، عدل پر قائم ہو، اس میں کہیں ابہام نہ ہو، دو رخا پن نہ ہو، دوغلا پن نہ ہو. تو پھر قرآن اس کا اشارہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس کا استعمال کہاں ہوگا؟ جب سیدھی بات کریں گے تو جب نصیحت کرنی ہو تو سیدھی بات ہونی چاہیے. یہاں ڈبل سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں گواہی دینی ہو تو سیدھی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں کو میری پہچان ہے تو میں اس کی طرف سے گواہی دے دوں گا، نہیں، یہاں قولاً سدیدا آئے گا. دیکھیے اسپیچ کی ٹائپس یہ قرآن نے جو بیان کی ہیں. اب کسی بھی کمیونیکیشن ایکسپرٹ میں یہ باتیں آپ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ کی کتاب میں ہم کو نظر آ رہی ہے.
پہلا ٹائپ کون سا ہے بولیے؟ قولاً سدیدہ. کیسی بات؟ سیدھی بات. کہاں کی جائے گی؟ وعظ و نصیحت میں کی جائے گی، گواہی دینے میں کی جائے گی، فیصلوں میں کی جائے گی، اصلاح کے موقع پر کی جائے گی، جب حق کہنا ضروری ہو تب کی جائے گی، چاہے حق بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو. اور حق اکثر کڑوا ہی ہوتا ہے، سب کو سچا اچھا نہیں لگتا، وہ بات کڑوی لگتی ہے، لیکن وہ کی جائے گی. تو یہ ہوا قولاً سدیدہ. دوسری کون سی ہے؟ دیکھیے، قولاً لینا. لینا جینٹل سپیچ، سافٹ ٹون کے اندر جینٹل سپیچ، قولاً لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. اور کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس بھیجا رہا ہے. فرعون کیسا بندہ تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، مغرور تھا، متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، لوگوں کو مارنے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے جب میری دعوت لے کے جاؤ گے تو وہ تو سرکش ہے لیکن تم تو میرے ہو. وہ تو متکبر ہے، تکبر والا ہے، لیکن تم تو میرے کلیم ہو، تم تو میرے موسیٰ ہو، تم تو ید بیضا والے ہو، تم تو عصا والے ہو. تو جاؤ وہاں پر، فقولا تم دونوں جاؤ، فقولا دونوں سے فرمایا، فقولا لہو قولا لینا. تو اس سے نرم بات کہنا. کیوں؟ اس امید پر کہ وہ کچھ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، اب ذرا سا تھوڑا سا تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہنچایا تھا؟ فرعون کی. حالانکہ اس نے لڑکوں کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن یہ آ گئے تھے، ان کی ماں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ فرعون کے محل میں ہی پہنچ گئے تھے. اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کا شرف کس کو حاصل ہوا تھا؟ فرعون کا حاصل ہوا تھا. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں. دھیان سے سننا، اتنے بڑے سرکش کے ساتھ کیا وعدے کیے جا رہے ہیں. اس کو دین کی طرف لانے کے لیے کیسا قول استعمال کیا جا رہا ہے؟ کون سا قول؟ قول لینا. اگر ہم دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں یا اگر ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو قول لینا کا استعمال کرنا پڑے گا. اب کیا اس کو وعدے اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا اس سے وعدہ کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس سے وعدہ کرو کہ اگر ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر وہ جوان رہے گا، اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ کس کو سہولت دی جا رہی ہے؟ ہم اپنے لوگوں کو دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہم جوانی تو نہیں دے سکتے لیکن حوصلے تو جوان رکھ سکتے ہیں نا. تو ہم اپنے لوگوں کو حوصلے بھی جوان دینے کو تیار نہیں ہوتے. بس کسی نے اگر ذرا سی سرکشی کی تو ہم نے بولنے میں ایک اس نے بات بولی، 10 ہم نے پھینک دی اس کی طرف. ٹٹ فور ٹیٹ. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ آیت ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ جس کی دشمنی ہے وہ تمہارا سچا دوست، پکا دوست بن جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. لیکن قرآن وارننگ بھی دے رہا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ سب کی ہمت کی بات نہیں ہے، صرف صبر کرنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی کیا کریں؟ بھلائی کریں. برا بولنے والے کے ساتھ برا نہ بولیں، کمیونیکیشن کریں. تو وہ برا بولے تو ہم اچھا بولیں، وہ برا بولے تو ہم اچھا بولیں. تو وما یلقاها الا الذین صبروا. ہاں، جو صبر والے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، مگر یہ صبر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا. آگے فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ صبر کرنا بھی نصیب ہوتا ہے تو بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے.
یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں. یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. لیکن اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے جائیں گے تو شیطان کیسے چپ رہے گا؟ تو پھر فرما وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. ینزغن، میرے ہاتھ کو دیکھیے اور سمجھیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. کو شیطان ایسے ٹھوکے لگاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کچوکا مارتا ہے اس طرح سے، اے تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بول نہیں سکتا، کتنا سنے گا اس کا، کتنا سنے گا اس کا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اللہ فرماتا ہے جب یہ ایسا ٹھوکے لگائے گا نا، اندر سے اندر ٹوکے گا اور اندر سے آپ کو آر دلائے گا، کرے گا، کہنا کیا کہنا؟ صرف فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، صرف اتنا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس شیطان کو بھگانے کی بات کرو، اس کی بات مت سنو کہ تم بھی بولنے لگ جاؤ. یہ قول اللینہ یہاں پر آ گیا کہ نرمی والا قول ہے. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. تو فرعون کو یہ وعدہ کیا جائے اس سے کہ وہ بوڑھا نہیں ہوگا، جوان رہے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں مرنے تک باقی رہیں گی، مرنے کے بعد جنت پہ داخلہ نصیب ہوگا. اگر ایمان لاتا ہے تو مرنے کے بعد جنت پہ داخلہ نصیب ہوگا. لیکن وہ حامان کے ساتھ جب تک مشورہ نہیں کرتا تھا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. حامان سے اس نے بات کی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لوں. تو اس نے کہا کہ تجھ کو تو میں عقل مند سمجھتا تھا، دانا سمجھتا تھا، تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے، تو خدا ہے اور بندہ بننے جا رہا ہے. بس یہ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات کرنے جاتے ہیں، گڈ کمیونیکیشن کرنے جاتے ہیں، لیکن کوئی ساتھی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں ٹوک کے بولتا ہے اے تجھے بولنا نہیں آتا، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد ہماری زبان پھر بدل جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ایسا مت کرنا، برے ساتھی کی بات مت ماننا، ورنہ جو فرعون کا حشر ہوا اس کو دیکھ لینا. حامان نے مشورہ دیا، فرعون نے ایمان قبول نہیں کیا. آج وہ کہاں ہے؟ اس کی لاش عبرت بنی ہوئی مصر کے پیرامڈ میں چھپا کے رکھی گئی ہے، بلکہ دکھایا جا رہا ہے اس کو. فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے نا، ابھی بھی وہ پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں، لیکن آج اس کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اس کی لاش کو محفوظ کیوں رکھا گیا ہے. تو دو طرح کے کمیونیکیشن ہم نے دیکھے. نمبر 1 کیا تھا؟ بولو. قولاً یعنی سیدھی بات نہ، یعنی بولو. اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کا نکاح ہوا ہے؟ اچھا سب شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ. تو آپ نے خطبہ سنا ہوگا نا نکاح کا، اس میں یہ آیت آپ کو یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو یہ آیت پڑھی گئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں آپ کا دھیان کہاں تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آنے والی ہے کوئی آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی میں داخل ہونے والی ہے. اے ایمان والو، اب اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. اس سے بھی، بیوی سے بھی کیسی بات کرو؟ تو یہ قولاً سدیدہ ہے، یہ قولاً سدیدہ ہے. قرآن کمیونیکیشن کا طریقہ. تو یہ کہاں؟ اچھا قول لینہ کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو کہاں یہ بات کہاں استعمال ہوگا؟ تو یہ غصے والے شخص کے سامنے ہوگا، یا بڑے منصب والے شخص کے سامنے ہوگا، یا بچوں کے سامنے ہوگا، شاگردوں کے سامنے ہوگا، یا اپنے سے جو کمزور دل کے افراد ہیں ان کے سامنے ہوگا. اور یہ اصلاح میں ہوگا، تنقید میں ہوگا. اصلاح بھی ہوگی اور تنقید بھی ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ لینہ ہوگی. آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس میں کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں کسی بندے کو اس کا نام لے کے کبھی نہیں ٹوکتے تھے. کمیونیکیشن، نام لے کے اصلاح کے لیے تم نے ایسا کیا، بلکہ حضور اس کو پردے میں لے کے کیسے بولتے تھے؟ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں. اب وہ ایسا ایسا جو بولتے تھے نا، وہ جو بندہ اس میں انوالو ہوتا تھا اس کو پتا چلتا تھا کہ یہ میری طرف ہے.
تو بات نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. یہ ہے بات کرنے کا طریقہ میرے آقا کی محبت کی روشنی میں. سبحان اللہ. تو ہم بولتے ہیں میں تو اس کو محفل میں چھوڑا نہیں، 4 آدمی کے سامنے اس کا پورا پردہ پھاڑ کے رکھ دیا میں نے. میرے آقا یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا بھرم بھی رکھتے تھے اور اس پہ کرم بھی کرتے تھے، اس کی اصلاح بھی کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے لیے بیٹھا. کبھی کبھی کھانا کھانے کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز وہ تھال کے دوسری طرف ہوتی ہے، اور پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار وہ بوٹی یہاں آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب ہاتھ ڈال کے کھینچوں کیسے. تو کبھی کبھی کھانا لینے کے سٹائل میں تھوڑا سا ادھر کر لیتا. خیر یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، اور آپ مسکرا لیے، بس میرے لیے کافی ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. انسان ہے نا تو ایک خواہش رہتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال کے کھا رہا تھا اور حضور بھی تشریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نے اصلاح کیسے کی؟ کمیونیکیشن دی گئی بھی، کمیونیکیشن ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کیسے کی؟ فرمایا اے انس جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. سمجھ گئے؟ یعنی جو چیز بولنی تھی نا اس کو اس میں راب کر کے 2 چیزیں اور بول دی تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے فوراً اس کو حضور ٹوک رہے ہیں. کمیونیکیشن قول اللینا. سبحان اللہ. محبت سے بولیے. کیا ہم اس قول کے طریقے کو اپنے گھر والوں پہ آزمائیں گے؟ انشاءاللہ. انسلٹ نہیں کرنا ہے کمیونیکیشن کرتے وقت، کسی کا انسلٹ نہیں کرنا ہے بلکہ سنت کے مطابق بولنا ہے. تیسرا ٹائپ، پلیز ریڈ اٹ فرام دیر. ہاں، قولم معروفہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ابھی قولا معروفہ اس میں بہت ساری اچھی باتیں داخل ہیں قول معروف کے اندر. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. یاد آئی مجھ کو یہ آیت تو میں نے پیش کر دی. قول معروف یہاں بھی ہے. جیسے آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور پھر بول کر کے اس پر احسان بھی جتا رہے ہیں کہ بھائی تیرے کو دیا میں نے یہ، ہاں یاد رکھنا. یہ اللہ فرماتا ہے کہ اچھی بات کرنا یا معاف کرنا وہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کے احسان جتایا گیا ہو. اگر آپ کو نہیں دینا ہے نا مت دیجئے، لیکن کہیے بابا معاف کرنا میں نہیں دے سکتا، بس اس طرح سے. یہ بھی قول معروف ہے. دے کے احسان مت جتائیے. نہ دینے سے، نہ دے کر اچھی بات کیجئے چل جائے گا، لیکن دے کر احسان مت جتائیے. قول معروف ہے یہاں پر. تو جو کچھ بھی، جیسے یہاں پر جو آیت ہے اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. یہ کیا ہے؟ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے، ان کا مال تمہارے پاس ہے، وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے کہ اس مال کو کہاں یوز کیا جائے، بلکہ وہ بے جا اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع کر دیں گے. تو جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ ان کو حاصل نہ ہو جائے تب تک مال ان کے حوالے مت کرو، اور ان کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو، اور ان کے ساتھ اس دوران قولا معروفہ کہتے رہو، اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی ہو. یعنی ان کے مال سے ان کو کھلا بھی رہے ہو نا تو احسان مت جتاؤ کہ میں تیری پرورش کر رہا ہوں، بلکہ ان کو یہ بتاؤ کہ میں یہ کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہوں. قول معروف. جیسے ایک بندہ میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا، سب کا دھیان ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے، وہ کچھ کام دھندہ نہیں کرتا، میرا ایک بھائی ہے جو کچھ کام دھندہ نہیں کرتا، بلکہ میں ہی اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کام کرے، لیکن وہ کام نہیں کرتا، اس کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری میں نے لی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوری توجہ یہاں رکھو اور سنو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلا رہے ہو؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلا رہے ہو؟ تم یہ سوچو کہ اس کے حصے کی روزی بھی اللہ نے تم کو دے کر تمہارے ذریعے اس کو کھلا کر تم پر احسان فرمایا ہے اور تمہیں عزت سے نواز دیا ہے۔ تو یہ قول معروف جو ہوتا ہے نا، یہ تیسری ٹائپ ہم جو دیکھ رہے ہیں قول معروفہ، وہ اچھی بات کہنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اس وقت بھی اس کا حکم آیا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور رشتہ دار آ جائیں تو ان کو ان کے مال دو، ان کو حصہ دو، پھر ان کو کچھ نہ کچھ کھلانے کا بھی حکم ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان سے قول معروف میں بات کرو، اچھی بات کرو، کیونکہ اس وقت وہ غمگین بھی ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا مال ملنے پر ان کو اندر سے کچھ خوشی بھی ہوگی، تو ان سے اچھی بات کرو۔ یہ مت جتاؤ کہ ان کا مال دے کے تم ان پر کچھ احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے حصے میں جو لکھا تھا وہ دے کر تم معروف کام کر رہے ہو، قول معروف کے ساتھ ان کو تسلی کا کام کر رہے ہو۔ اسی لیے جو تیسرے دن فاتحہ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہی راز ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں، ملیں، بیٹھیں، تقسیم ہو اور اس کے بعد کچھ معروف والی باتیں کریں، قول معروفہ والی باتیں کریں۔ تو یہ کہاں پر ہوگا قول معروفہ؟ ایسی بات جو شریعت کے مطابق ہو، اخلاق کے مطابق ہو، نہ سخت ہو نہ توہین آمیز ہو، بلکہ یتیموں کو، سائلوں کو، کمزوروں کو، ان کے بارے میں متعدد مقامات پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان کو قول معروف کے ساتھ بات کرو۔ جیسے سائل کو جواب دیتے وقت، جیسے میں نے ابھی پہلے جو آیت بتائی، جب کسی سائل سے بات کرو گے تو کمیونیکیشن کا these are the types of communication. One of the types is قولا سدیدا، another type is قولا لینا، another type is قولا معروفا۔ Can you read that English line there? First one is straight, accurate speech. Now the next, and the third one is socially appropriate, respectful speech. Social contact کے ساتھ when we speak, when we communicate, it should be with respect. تو چھوٹا بھی ہو اس کے ساتھ بھی کیسی بات ہونی چاہیے؟ کمیونیکیشن میں رسپیکٹ کی بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب کسی کو کچھ دے نہ سکیں، still قولا معروفا، I'm sorry میں نہیں دے سکتا، یہ قول معروف ہے، یہ اس کا ٹائپ ہے، کمیونیکیشن کا سٹائل ہے، رسول اللہ کا سٹائل ہے، قرآن کا اسلوب ہے، اور اللہ نے آیتوں کے ذریعے اس طرح کی بات کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح خاندانی اور سماجی معاملات میں جب کسی کا ڈسپیوٹ ہو تو آپ اگر آگ لگاؤ گے تو وہ آگ بڑھ جائے گی، وہ بجھے گی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، قول معروف کے ذریعے ان کو نصیحت کرو، ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو۔ نیکسٹ ون از، واٹ از دا فورتھ ون؟ یس، قولا بلیغا۔ آیت سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ میں ایک آیت بعد میں پڑھتا ہوں، اس کے نیکسٹ والی جو آیت ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ This is قولا بلیغا، deep penetrating speech۔ یہ جا کے سیدھی ہارٹ کو ٹچ کرے گی، it will penetrate into your heart, it will have the direct effect on your heart. Now what I am doing here at the moment، میں کون سا قول کر رہا ہوں یہاں پر؟ what kind of communication is this? tell me.
whatever I'm doing, is it qawlan sadida, is it qawlan layyina, is it qawlan marufa, is it qawlan baligha, what it is? میں بول رہا ہوں اس لیے مت بولو. If you really think that yes, this is qawlan baligha, then you will understand this is qawlan baligha. Is it going direct straight into your heart? Is it touching your heart? کیا آپ کے دل کو ٹچ کر رہا ہے؟ بس اگر ٹچ کر رہا ہے then understand this is qawlan baligha. تو کسی کے دل کو چھونا ہو تو qawlan baligha سے بات کی جائے گی. ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو، لیٹ گو کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ان کے معاملے میں ان سے رسا بات کرو. رسا قولم بلیغا. جسے یہ کس کے لیے کہا گیا پتہ آپ کو؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی یہ کس کے لیے اللہ نے فرمایا. اور ہم لوگ اپنوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، یہ ہمارا سٹائل ہوتا ہے. وہ بولا کیسا ایسا مجھ کو 10 بات جب تک سنا کے نہیں آؤں گا. یہ کمیونیکیشن ہے. دس از ناٹ کمیونیکیشن، دس از ڈسٹرکشن، دس از ہیومیلیشن. ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم کو پڑھتے ہیں. ہماری زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سیرت کتنی ہے اور اس سے اسلام کی باتیں بولتے ہیں. اگر ہم اچھے دکھتے ہیں تو اسلام کی تعریف ہوتی ہے. اگر ہم برائیاں کرتے ہیں، اسلام تو برا نہیں ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے قولم بلیغا کی طرف آؤ. اب یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ You'll be astonished to see کس کے بارے میں کہا گیا. میں تفسیر سے آپ کو بتاؤں. یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا. Can you believe it؟ ان سے بلیغا بات کرو. منافقین کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اور جن کے بارے میں پوری سورت قرآن پاک میں نازل ہوئی. سورہ منافقون 28ویں پارے میں جا کے دیکھیے. سورہ جمعہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تلاوت کیجئے. دیکھیے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ فرماتا ہے کہ منافق آتے ہیں حضور کے پاس اور کہتے ہیں قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. گواہی دے رہے ہیں کون؟ اللہ نے نام لے کے فرمایا اذا جاءک المنافقون. منافق آتے ہیں میرے حبیب کی بارگاہ میں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک، کتنی تاکیدیں، انک لرسول اللہ، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ اس پر جواب دیتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو. اب سنو آگے، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. یا کہ گواہی دے رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ منافق کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. ان کے لیے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں، یہ منہ پھیرنے والی آیت بھی آئی ہوئی ہے. تو خیر وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ادھر جاتا آپ کو لے کے کہ کیسے منہ پھیرتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. منافقوں کے بارے میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے منہ پھیرتے ہیں لیکن جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو کیا پھر بھی وہ آپ سے منہ پھیریں گے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلے کے لیے گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ان کی دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے. یہ بول رہے ہیں، صفائی دے رہے ہیں، دل میں کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو ابھی تم کیا کرو؟ ان سے لیٹ گو کرو، چشم پوشی کرو. بول رہے ہیں ٹھیک ہے، ایکسپٹ کر لو اور انہیں سمجھاؤ اور ان کے معاملے میں یہ قول بولیے کون سا؟ بولو پھر سے کون سا؟ ایسی بات کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. سبحان اللہ. تو جب یہ کمیونیکیشن کا سٹائل منافقین کے ساتھ سمجھایا گیا تو مومنین کے ساتھ
ہم کو کتنی ڈیپ بات کرنی چاہیے اور ان کے دلوں میں کتنا اتر کر کے گفتگو کرنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے نیچے دیکھیے کیا ہے جی, قولاً کریما, ڈگنیفائڈ اسپیچ اسپیشلی ٹو پیرنٹس. یعنی قرآن نے کتنی تفصیل سے کس سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا اس کی پوری تفصیل اللہ نے اپنی آیتوں میں بیان فرما دی ہے. کیا کبھی قرآن کریم کو اس نظر سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں بولنے کا طریقہ بھی قرآن سکھا رہا ہے, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیپل. There are different people coming across every day. You meet a new person every day. Then you have to establish what kind of a person he is. If he is a ruler, if he is a manager, if he is a teacher, if he is a principal, if he is a scientist, if he is an educated person, if he is a student. Different styles of communication. Different styles of communication. وہ کچھ لوگ بولتے ہیں میں تو سب کے ساتھ ویسی ہی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف میں نے ابھی تو انٹریکشن کی بات کی ہے. اس کے بعد دوسری جو فیچرز ہوں گے کمیونیکیشن کے, اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. دیکھوں گا آپ کا صبر کب تک برداشت کی طاقت رکھتا ہے, کہ آپ میری بات کو کب تک جھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس وقت تک میں بولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو قولاً کریما سورہ بنی اسرائیل ہم دیکھیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ بھی بولیے اس کو, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کبھی اس نظر سے والدین سے بات کی ہم نے؟ ایک باپ بوڑھا ہو گیا ہے, کبھی کبھی بوڑھے جو ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں, ADHD کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی یہ ساری سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے لیکن ان کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے, پیٹیبل پوزیشن. ابھی کیا بولے یاد نہیں ہے. کھانا کھایا کہ نہیں کھایا پوچھو تو میں نے کھایا یہ پوچھیں گے, یاد نہیں ہے. بچہ بازو میں بیٹھا ہوا ہے باپ کے سرانے, ابا پوچھ رہے ہیں بیٹا وہ کتنے بجے؟ تو بیٹے نے کہا ابا وہ 10:35 ہوئے. اچھا اچھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, اس کے بعد ابا پھر پوچھتے ہیں ارے بیٹا وہ کتنے بجے ہیں؟ تو اب بیٹے کا ٹون تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابا بولا نا 10:35 ہوئے. ہاں اچھا بیٹا کوئی بات نہیں. دیکھیے کمیونیکیشن ہو رہا ہے, دس از کمیونیکیشن. تھوڑی دیر کے بعد ابا پھر بول گئے ارے وہ بیٹا کتنے بجے ہیں؟ ارے بولا نا 2 بار آپ کو 10:35, کائے کے لیے بار بار پوچھ رہے ہیں؟ ٹون بدل گیا کمیونیکیشن کا. ایسا ہوتا ہے, یس اور نو ہوتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں. پہلے یہ سنیے باپ نے کیا کہا. باپ نے کہا بیٹا معاف کرنا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا, میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا ہوں, میری حالت ہی ایسی ہے. لیکن یاد کر بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو کھانا نہیں کھاتا تھا تو میں تجھ کو گود میں لے کے کھڑکی میں جا کے کھڑا ہوتا تھا. یہ وہ دیکھ وہ چڑیا آ گئی اس کا نوالا, وہ کوا آ گیا اس کی طرف سے, یہ طوطا آ گیا اس کی طرف سے, تو انگلی کا اشارہ کر کے پوچھتا تھا ابا وہ کہاں ہے؟ میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے. پھر دیکھنے والا تم نے لیا, پھر تو پوچھتا تھا ابا وہ کہاں ہے؟ میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا کے تو کہتا تھا ابا وہ کہاں ہے؟ میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے. تو کم سے کم 15 مرتبہ مجھ سے پوچھتا تھا بیٹا ایک ہی سوال, لیکن میرا ٹون تو تیرے ساتھ کبھی نہیں بدلا, اور آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے. اس وقت میں نے تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا کتنی بار پوچھے گا, بتایا نا تجھ کو کوا ہے کوا ہے کوا ہے, بار بار وہی پوچھ رہا ہے. ایسا تو میں نے نہیں کہا, میں نے تو تجھ کو. اب قرآن یاد دلاتا ہے ہم کو,
اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، کسی کی عبادت نہیں کرو سوائے کس کے؟ اللہ کے. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں یا دونوں ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہیں کرنا، ہوں بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں، اف نہیں. معلوم ہے اف کیا ہے؟ ناراضگی کا سب سے لوئسٹ، کم سے کم اظہار یہ کیا ہے؟ یہ اف ہے. کم سے کم اظہار کیا ہے؟ اف. یہ ناراضگی کا سب سے کم اظہار ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ منیمم گیسچر بھی ناراضگی کا ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا، منیمم گیسچر بھی نہیں کرنا. اچھا، جب آدمی خوش ہوتا ہے تو منیمم گیسچر اس کا کیا ہوتا ہے؟ جب خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو منیمم گیسچر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ منیمم گیسچر ہے خوشی کا، اچھائی کا منیمم گیسچر ہے. اب ان دونوں کو کمپیئر کریں. قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف بھی نہیں کرنا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور کوئی عمل نہیں کیا ان کے ساتھ اور کوئی بھلائی نہیں کی، ابھی صرف چہرے کو محبت سے دیکھا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں منیمم میں منع کیا اور وہاں منیمم میں حج کا ثواب دے دیا. یہ ہے یہ کریمہ. یہ کون سا قول ہے؟ قولن کریمہ. تو فرمایا انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے قول کریم سے بات کرنا. جی شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ. تو ان سے تعظیم کی بات کرنا یا قول کریم کی بات کرنا. تو اب یہ قول کریم کہاں استعمال ہوگا؟ خاص طور سے والدین کے لیے استعمال ہوگا، استاد کے لیے استعمال ہوگا، بزرگوں کے لیے استعمال ہوگا، مہمانوں کے لیے استعمال ہوگا. یہاں تک کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے نا تب بھی قول کریم کا حکم دیا گیا ہے. اس وقت بھی قولن کریمہ کا حکم دیا گیا ہے. ہمارا کسی سے چھوٹا بھی اختلاف ہو گیا نا ہم تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. یہاں قول کی بات کی گئی کہ بات کرو اور عزت سے کرو. کریمہ کا مطلب عزت سے بات کرو. تو اب اس کو سمرائز کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر جانے سے پہلے. حق کہو قولن سدیدہ، بولو حق کہو تو قولن سدیدہ، نرمی سے کہو قولن لینا، اچھی بات کہو قولن معروفہ، اثردار بات کہو قولن بلیغا، عزت سے کہو قولن کریمہ. These are the types of communications in Quran. سبحان اللہ. Let's move on. آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب قرآن ایک لینگویج آف کمیونیکیشن آپ دیکھیے. The Quran is teaching communication ethics, not rhetoric. Now you need to find out what is the meaning of ethics and rhetoric. Rhetoric یہ کہ بات کرنا، سمجھانا، یہ ریٹورک میں آئے گا. لیکن اخلاق کے ساتھ بات کرنا وہ قرآن سکھاتا ہے. بولنا تو آپ سیکھ گئے لیکن بہت ممکن ہے، دیکھیے انسان کو، میرا جو بیان میں نے بتایا تھا خاموشی کی زبان، اس میں ایک جملہ آپ کو یاد رہے گا کہ انسان کو بولنا، کیا بولنا، یہ سیکھنے کے لیے 4 سال میں وہ بولنا سیکھ جاتا ہے. اسی لیے بسم اللہ خوانی کرتے ہیں نا، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن میں بسم اللہ خوانی کرتے ہیں تو اتنے میں وہ بولنے لگ جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کیا بولنا چاہیے. لیکن کیا نہیں بولنا یہ سیکھنے کے لیے اس کو 40 سال لگتے ہیں. It takes 40 years for a person to understand what not to speak.
It's very, very easy to understand what to speak, but it's very difficult to understand what not to speak, where not to speak, کہاں نہیں بولنا چاہیے, کہاں بولنا چاہیے, یہ سمجھنا. تو قرآن یہ سمجھاتا ہے. ماڈرن لنگوسٹک جو سائیکولوجی ہے وہ کہتی ہے words alone do not persuade. صرف الفاظ کسی کو قائل نہیں کرتے, صرف آپ کے الفاظ ہوں تو. ٹون اینڈ ایموشنل فریمنگ ڈٹرمائن ایکسپٹینس. آپ کا ٹون کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے رے, الفاظ تو وہی ہے لیکن آپ کا ٹون ڈفرنٹ ہے. پہلا کیا تھا, کیا ہے, سمجھ گئے؟ اس میں کیا ہے, محبت ہے. کیا ہے, اس میں محبت نہیں ہے, کمیونیکیشن. تو اگر آپ کیا ہے بول کے یہ امید کریں گے کہ سامنے والا آپ سے محبت سے بات کرے تو آپ رانگ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اٹ از رانگ. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یا آپ کسی ایک دوسرے کا غصہ اپنی بات میں, جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے خفا ہیں اور کسی پہ, جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اجتماع میں بیان کرنے جاتے ہیں اور پبلک کم ہے. اب ہم جو شروع ہو گئے تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ آتے نہیں ہیں. یہ بیچارے آنے والے سوچ رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم تو آ کے بیٹھے ہیں, ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے, ہمیں وہ سنائیے جس کے لیے ہم آئے ہیں. لیکن اکثر مقررین کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے آئے ہیں ان کو ہی گھڑی گھوٹی سنا کے نکل جاتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ہمیں بولنا تھا لیکن لوگ نہیں آئے اس لیے پھر کبھی انشاءاللہ. ارے اللہ کے بندو, جو آئے ہیں ان کو تو بولو, ان کو بتاؤ گے تو دوسرے بھی آئیں گے. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. ٹون کی بات کروں, اس کو کہتے ہیں وائس ماڈولیشن. ٹون کی بات کریں تو ٹون کی بات جب ہم کرتے ہیں, ٹون سے کتنا فرق پڑتا ہے, کتنا ڈفرنس ہوتا ہے. ایک جملہ میں عرض کروں گا, سب کا دھیان ہے, ایوری بڈی از اٹینٹیو. میں نے اس کو چائے پلائی تھی. بولیے, پھر ایک بار بولیے. دیکھیے میری طرف دیکھیے ذرا, ٹون دیکھے سے, کمیونیکیشن, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. میں نے اس کو چائے پلائی تھی. میری طرح بولیے, میں نے اس کو چائے پلائی تھی. کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں نے چائے پلائی تھی, کسی اور نے نہیں پلائی تھی. اب یہی جملہ ہے, میں نے اس کو چائے پلائی تھی. اب کیا مطلب ہوگا؟ جملہ سیم ہے, the sentence is the same. میں نے اس کو چائے پلائی تھی, اس کو نہیں پلائی تھی. تو اب بتا رہا ہے کہ کس کو پلائی, کس نے پلائی وہ نہیں بتا رہا ہے, کس کو پلائی یہ بتا رہا ہے. حالانکہ الفاظ سیم ہے, ڈیفرنٹ ہے. تیسرا, میں نے اس کو چائے پلائی تھی. اب یہاں کیا بتانا مقصد ہے, کیا پلایا تھا وہ, وہاں کون, اس کے بعد کسے, ابھی کیا. میں نے اس کو چائے پلائی تھی, کافی نہیں پلائی تھی. میں نے اس کو چائے پلائی تھی, شربت نہیں پلائی تھی. کیا الفاظ سیم ہے لیکن ٹون بدل گئی تو مطلب بدل گیا. نمبر 4, میں نے اس کو چائے پلائی تھی. اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہ انکار نہیں کر سکتا. ایسے کیسے بولتا ہے نہیں پلائی تھی, میں نے اس کو چائے پلائی تھی. دیکھو سینٹنس سیم ہے مگر آپ کا ٹون بدلا نا. بیوی سے بات کرتے وقت دھیان رکھنا, دوستوں سے بات کرتے وقت دھیان رکھنا, ذرا سا ٹون بدلے گا کمیونیکیشن کا مطلب ہی پورا بدل جائے گا پورا. 5, سیم جملہ, سیم سینٹنس, میں نے اس کو چائے پلائی تھی, آج نہیں پلائی, کبھی پلائی تھی. اب ایک ہی جملے میں 5 ڈفرنٹ ٹونز ہو گئے تو 5 ڈفرنٹ ٹونز کی وجہ سے 5 ڈفرنٹ مطلب نکل گئے. آپ بولتے وقت اگر کمیونیکیٹ کرتے وقت اپنے ٹون کا لحاظ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا تو ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بات کرتے تھے,
کبھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سمجھانا چاہتے تھے تو جس بات کو سمجھانا چاہتے تھے اس کو 3 بار زور دے کے بتایا کرتے تھے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اشارے کر کے اس گفتگو کو اور مزید زور دے کر بتانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے. یہ سارے گیسچر، یہ سارے وائس ماڈولیشن اگر اس کو ہم سنت کے مطابق کریں گے تو کمیونیکیشن بھی ہو جائے گا اور ہمارا بولنا عبادت بھی بن جائے گا، کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم نے پہلی آیت جو دیکھی اس میں دیکھا تھا ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. بولنے میں نیکسٹ سلائیڈ، جینٹلنس ایز اے ڈیوائن اسٹریٹجی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تمہارے قریب نہیں آتے. جو لوگ تمہارے قریب آ رہے ہیں وہ نرمی کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو کمیونیکیشن کا ایک سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے، نرمی کی. بلکہ میں اس کی فضیلتیں آپ کو بتاؤں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. تو انہیں معاف کر دو اور پھر ان کی شفاعت بھی کرو. جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کو معاف بھی کرو، ان کی شفاعت بھی کرو. اب نرمی جو ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نرمی جو ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم ان کے لیے کیا ہوئے؟ نرم دل ہوئے. کیا ہوئے بولو؟ تو گفتگو کا ایک طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نرم دل. میں اس واقعے کو اس لیے اسکپ کر رہا ہوں کہ بات پھر اور آگے کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے. تو یہ بات ہوئی. پروفیٹک پریکٹس کیا ہے؟ نیور کریکٹڈ پبلکلی. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور کسی کو مجمع میں ٹوک کر کے اس کی اصلاح نہیں کرتے تھے. وین پرائیویسی وڈ سفائز. جب تنہائی میں بات ہو سکتی تھی تو مجمع میں اس کی اصلاح نہیں فرماتے تھے. کرنی بھی ہوتی تھی تو جنرل گفتگو کر کے فرماتے تھے. یہ کمیونیکیشن کا سٹائل ہے. نیور یوز ہیوملیشن ایز اے ٹیچنگ ٹول. کبھی کبھی استاد پڑھاتے پڑھاتے بچے کو ہیوملیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں، تاکہ اس کو اگر ڈانٹوں گا نا اس طرح تو یہ اچھا پڑھے گا. بچے کے دل پر ایک زخم رہ جاتا ہے کہ میرے استاد نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی، ایسی بات کی. اللہ اکبر. سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ ایک سائیکولوجسٹ ہے ڈینیل گولمن. وہ کہتا ہے ہارش اسپیچ ایکٹیویٹس دا امیگڈیلا بلاکنگ لرننگ. ابھی امیگڈیلا کیا ہے؟ بہت تفصیل سے میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہروں کی جو حرکتیں ہیں وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے نا؟ یا چلے گا تھوڑی دیر؟ بولو نا پلیز. سنیں گے انشاءاللہ. اب میں اس کو آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے برین میں ایک بادام کی شیپ کا آلمنڈ شیپ اسٹرکچر ڈیپ انسائڈ دا برین ہوتا ہے. ایک بادام کی طرح سے ایک شیپ ہوتا ہے اس کا. حالانکہ وہ بادام کے اتنا ہی ہوتا ہے، بادام کے اتنا، آلمنڈ کے اتنا، مگر اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ بہت واسٹ ہوتا ہے. لائک اے سائلنٹ واچ مین گارڈنگ اوور ایموشنل لائف. کوئی واچ مین بٹھا کے رکھا ہو اور ہماری جذباتی زندگی کو جو کنٹرول کر رہا ہو. اللہ نے ایک ایسا واچ مین ہمارے دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے، اس کا نام ہے امیگڈیلا. بولو کیا اس کا نام ہے؟ امیگڈیلا. وہ ایک از اے پارٹ آف لمبک سسٹم، دا برینز ایموشنل سینٹر. ہمارے ایموشن الگ الگ ہوتے ہیں. ایموشن میں کیا ہے؟ خوشی ہے، غم ہے، اینگر ہے، غصہ ہے،
डिप्रेशन है, ये सब हमारे क्या है, मुख्तलिफ 6 तरह के इमोशंस हमारे होते हैं। अब उस पर गुफ्तगू करेंगे तो उसको अगर आपको सुनना हो तो मेरा एक टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। SDI मीडिया पर होगा, वो SDI चैनल पे नहीं होगा, SDI मीडिया पर होगा, क्योंकि इंग्लिश में है, तो उसको आप सुनेंगे तो एंगर को कैसे मैनेज किया जाए उसका भी कम्युनिकेशन आपको समझ में आ जाएगा, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो ये करता क्या है, फियर, खौफ, एंगर, गुस्सा, प्लेजर, जो खुशी होती है वो, इसको वो प्रोसेस करता है दिमाग के अंदर। क्या नाम है उसका, एमिगडेला। हाँ, क्या नाम है, एमिगडेला। वो उसको प्रोसेस करता है। उसके साथ डिटेक्ट्स डेंजर, अगर कोई डेंजर हो तो फौरन उसको डिटेक्ट कर लेता है और ट्रिगर्स द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स, फौरन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना। जैसे आपको पता है कि अचानक हमारे सामने अचानक कोई जोरदार धमाका हो जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना। ये किसकी वजह से होता है, ये एमिगडाला की वजह से होता है, ये उसकी वजह से होता है। अल्लाह ने क्या हमारी जिंदगी और हमारी बॉडी बनाई है, सुभान अल्लाह। उसके लिए भी कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी निशानी देखनी हो तुम अब खुद अपने अंदर देखो, तुमको नजर नहीं आता, तुमको सोचता नहीं। इस पर एक अलग टॉपिक है वफी अनफुसिकुम वाला। अगर एक एक चीज को बयान करूंगा तो रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। सिंपल एग्जाम्पल, सडनली हियर अ लाउड नॉइज, योर हार्ट रेसेस बिफोर यू थिंक, और आपका दिल जो है ना धक 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 करने लगता है कि ये धमाका कहां से हुआ। आप सोचते भी नहीं, उससे पहले हार्ट क्या करता है, धक धक करने लगता है। और आप सोच रहे हैं व्हाट वाज दैट, क्या था वो, उससे पहले भी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये इंस्टेंट रिएक्शन क्या करता है, कौन कहां से आता है, एमिगडाला से आता है। और ये क्यों जरूरी है इंस्टेंट रिएक्शन। एन ओवर एक्टिव एमिगडाला कैन लीड टू एंजाइटी, फोबिया एंड कांस्टेंट फियर। अगर ये ओवर रिएक्ट हो गया तो आदमी छोटी सी आवाज को भी डरने लगता है, अंधेरे से भी डरने लगता है, फोबिया कि मैं अंधेरे में जाऊंगा तो शैतान पकड़ लेगा, ये भी होने लगता है। ये इसी के ओवर एक्टिव होने की वजह से होता है। लेकिन जब वो बैलेंस एमिगडाला होता है ना, हेल्प्स इन इमोशनल कंट्रोल एंड वाइज डिसीजन मेकिंग, तो इमोशनल कंट्रोल में ये हेल्प करता है और वाइज डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। ट्रेनिंग द माइंड थ्रू रिफ्लेक्शन, काम ब्रीदिंग, प्रेयर और माइंडफुलनेस हेल्प्स द थिंकिंग ब्रेन गाइड द इमोशनल ब्रेन। तो ये एमिगडाला ये सारी चीजें करता है। मगर ये किससे काम होता है पता है, नरमी से ये बैलेंस में रहता है। अगर कम्युनिकेशन करते वक्त आप नरमी करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा। आप किसी से गुस्से में बात करके देखो, ओवर एक्टिव हो जाएगा। ओवर एक्टिव होगा तो सामने वाला क्या करेगा, वो भी ओवर एक्टिव का रिएक्शन करेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लिन्त लहुम, ए महबूब तुम जो भी तुम्हारे पास गुस्सा भी करता है ना, उससे भी तुम क्या करते हो, नरमी से बात करते हो। ये कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो उसके साथ तुम भलाई की बात करो, ताकि तुम्हारे दिल में ये एंटी रिएक्शन, ओवर रिएक्शन न हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में बेहतरीन तरीका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हासिल हो जाए। नेक्स्ट वन देखिए, पढ़ेंगे इसको। पढ़िए पढ़िए। तो फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, जो खुशी सुनाओ मेरे उन बंदों को जो कान लगाकर बात सुने फिर उसके बेहतर पर चलें। कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की आदत होती है हम में से, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे पहले मेरी बात सुनो। कुरान कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, पहले सुनो फिर बोलो। Communication which is very important to listen. A very good listener can become a very good speaker.
جو اچھا سن سکتا ہے نا وہ اچھا بول سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بچہ ماں کے پیٹ میں الفاظ سیکھتا ہے, یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہوا, لیکن غوث پاک نے 17 پارے پڑھ کے پہلے ہی ہم کو بتا دیا تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا ہے. ماں کے پیٹ میں آنکھیں بند ہوتی ہیں, صرف کان کھلے ہوتے ہیں, باقی تو کچھ کھلا نہیں ہوتا نا, آنکھیں بند ہوتی ہیں, دیکھ نہیں سکتا لیکن سنتا ہے. تو 27 ویکس کا بچہ آ با گا ماں باپ کی آواز اس میں ڈفرینشیٹ کرنے لگ جاتا ہے. یہ ریسرچ سے ابھی ثابت ہوا ہے. تو وہاں بھی اس کے کان ہوتے ہیں. پہلا کام کیا کرتا ہے وہ سننے کا. اسی لیے قرآن پاک میں جب اس کے تعلق سے بات آتی ہے ان السمع والبصر, پہلے سننے کی بات کی جاتی ہے پھر دیکھنے کی بات کی جاتی ہے. قرآن پاک کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو سماعت کا ذکر پہلے, کیونکہ بچہ بولنا سیکھتا سن کر ہی, بولتا تو ڈائریکٹ نہیں ہے. جب پیدا ہوتا ہے تب بھی اکثر آنکھیں بند ہی ہوتی ہیں, لیکن آوازیں سنتا رہتا ہے, ان آوازوں کو پہچانتا ہے, وہ کان اس کے اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سننے کی طاقت تو اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے دی ہوئی ہے, اور جب تم بڑے ہو گئے تو اس طاقت کو ختم کر کے صرف بولنا چاہتے ہو. تو یاد رکھو اللہ نے آنکھیں کتنی دی, جواب دو. کان کتنے دیے, زبان کتنی دی. دیکھو زیادہ, سنو زیادہ, بولو کم. میں اشارہ کرتا ہوں, آپ بولو. کہ زبان ایک ہی ہے, لیکن ہمارا کیا, میری بات سنو. حضور کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بولنے لگتا تو بہت پیشنس کے ساتھ اس کو مکمل سنا کرتے تھے, اور اس کے بعد حضور اپنی بات رکھا کرتے تھے. اس سے وہ بندہ ریسپیکٹفل محسوس کرتا ہے کہ ہم مجھے بھی سنا جا رہا ہے. کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے نا بندہ, کمیونیکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیے. کبھی کبھی بندہ غصہ ہوتا ہے, اگر اس کو اچھے سے سن لو نا وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا, اور آپ نہیں سنو گے تو اور بھڑکے گا, اور مجھے بولنے ہی نہیں دیا ادھر. تو کبھی کبھی بھڑاس نکالنے کے لیے just listen, just let him speak. When he finishes پھر پوچھے ہو گیا آپ کا, اب سنو یہ ہے, اب میری بات سنو, یہ ہے, یہ سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو allowed people to finish completely, turned his body fully toward the speaker. اب سننے کا کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ٹول ہے, وہ یہ ہے کہ بات کوئی ادھر کر رہا ہے اور آپ ایسے ہو گئے, اب وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. بیوی کے ساتھ بات کرتے کرتے اگر منہ پھیر کے بات کر لی تو کھانا بنے گا گھر میں, بنا بھی ہوگا تو کہیں گے کہ جاؤ فریج سے نکال کے کھا لو, میں نہیں دینے والی, تم تو میری طرف دیکھ کے بات بھی نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے, گفتگو کرتے, تو اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. دس از ون آف دی آرٹس آف کمیونیکیشن. جب آپ کسی کی طرف توجہ لگا کے سنتے ہو تو وہ بھی آپ کی طرف توجہ لگا کے سنتا ہے, اور اس طرح سے ایک دوسرے کو بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے, آسان ہو جاتا ہے, اور کمیونیکیشن آسان ہو جاتا ہے. تو سننے والے بننا چاہیے. اس کے بعد کبھی کبھی ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو کچھ بھی بولتے ہیں جاہلوں کی طرح, اور ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیسے بولا. قرآن اس سلسلے میں ان سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, and when the ignorant address them they answer peace. جب جاہل تم سے بات کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں سلام, اور اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں. اس کا جواب خاموشی ہے. یہ کمیونیکیشن ہے کہ آپ عالم سے بحث کر سکتے ہو, لیکن بولو جاہل سے نہیں. ایک دن ایک گدھے میں اور ایک شیر میں جھگڑا ہو گیا. گدھا کہتا ہے کہ آسمان پیلا ہے, اور شیر کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے. اب آپ بتاؤ کون صحیح ہے؟ جی کیا شک ہو گیا آپ کو؟ آسمان بلو ہی ہوتا ہے نا, the sky is blue. شیر صحیح ہے, لیکن گدھا مانتا ہی نہیں, آسمان پیلا ہے, the sky is yellow, the sky is yellow.
ارے ایسے کیسے؟ شیر نے کہا چلو شیر ببر کے پاس چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس، کنگ جو شیر ہے نا اس کے پاس. وہاں گئے تو بات سنی، اس نے بات سنی اور شیر کو کہا تجھ کو 3 مہینے کی قید کی سزا سناتا ہوں میں. تو بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ مجھے بتائیے کہ آسمان پیلا ہوتا ہے کہ نیلا ہوتا ہے؟ بولے نیلا ہوتا ہے، بلو ہوتا ہے. پھر آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ آسمان تو نیلا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے، لیکن تو گدھے سے بحث کر رہا تھا نا، اس کی تجھ کو سزا دے رہا ہوں. تو تجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تو گدھا ہے اس سے تو بات کر رہا ہے، اور اس سے ڈسکشن کس بات پہ کر رہا ہے کہ آسمان کا کلر کون سا ہے. تو قرآن کہتا ہے، ابھی یہ تو سمجھو ایک حکایت ہو گئی، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کیا کہنا؟ السلام علیکم، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بولے. سائلنس. اسی لیے انگلش میں کہتے ہیں سائلنس اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. say it again, silence speaks louder than word. اور اس کے بعد چلیے اب جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، بس وی آر فنشنگ اٹ ناؤ. ایموشنل کنٹرول اینڈ دی 10 سیکنڈ رول. کبھی آپ نے غور کیا 10 سیکنڈ رول کیا ہوتا ہے؟ when a strong emotion arises جذبات بہت بڑھ جاتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا. ان کا خادم جو ہے کچھ سالن لایا، وہ سالن آپ کے بدن پہ گر گیا تو آپ غصے میں آ گئے. تو اس بندے نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے. تو انہوں نے فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، غلام تھا. پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا جیسا کہ وہ واقعہ تھا میں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اوپر دیکھیے ایموشنل کنٹرول. اور یہ کنٹرول کیسے آئے گا؟ قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھنے سے آئے گا کہ غصے کو دیکھو، ایک ہی چیز ایسی ہے جو حرام ہے جس کا پینا ثواب ہے، وہ غصہ ہے. یہ چیز غصہ کرنا حرام ہے اور اس کا پینا ثواب ہے. اب دیکھیں غصے کو پی جاؤ، لیکن اس کے لیے ایک رول ہے. ایک اسٹرانگ ایموشن ارائز جب ہوتا ہے، اینگر ہے، غصہ ہے، فیئر ہے، خوف ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، ٹیمپٹیشن ہے، لالچ ہے. ویٹ فار 10 seconds before you speak or act. اگر اچانک کسی نے غصہ کر دیا، آپ کو بھی غصہ آئے گا، غصہ نیچرل ہے، مگر فوراً مت بولو، 10 سیکنڈ رک جاؤ. کیا کرو؟ بولو بھائی، ہاں 10 سیکنڈ رک جاؤ. ایمگڈیلا جو ابھی ہم نے سنا تھا، ایمگڈیلا کیا کرتا ہے؟ وہ ریئیکٹس انسٹنٹلی اینڈ ایموشنلی. ریشنل تھنکنگ آنے کے لیے، سمجھدار بات دماغ میں آنے کے لیے دماغ کو کچھ ٹائم لگتا ہے. اتنا ٹائم اس کو دو، اتنا ٹائم اس کو دو. اسی لیے اب حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کو غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. 10 سیکنڈ ہو جائیں گے. بولیے نا، محبت سے بولیے. سائیکولوجی جو آج بتا رہی ہے، میرے آقا 1400 برس سے بھی پہلے بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب تم کو غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یعنی اپنی حالت کو چینج کر دو، چینج دا سچویشن. تھوڑا سا ہٹ جاؤ وہاں سے. واٹ ول ہیپن؟ ایک تو اس بندے کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ اس پر میں ریئیکٹ کیسے کروں. انسٹنٹ ریئیکشن نہیں ہوگا. تو کمیونیکیشن کی وجہ سے جو وولٹائل سچویشن ہو گئی ہے، اس میں آپ کی بات تیل کا کام نہیں کرے گی، پانی کا کام کرے گی. بلکہ پانی کا بھی یوز کرنے کا حکم دیا میرے آقا نے. فرمایا کہ ٹھنڈا پانی پی لو. جب غصہ آئے تو کیا کر لو؟ ٹھنڈا پانی پی لو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ آگ سے بنا ہے نا، تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے.
तो पानी पीने में भी 10 सेकंड तो लगेंगे ना, 10 सेकंड रूल। और सुन्नत पे अमल करेंगे तो सारे रूलों का फायदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कहूंगा कि अगर सुन्नत पे अमल करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है आदमी का? हार्श वर्ड्स, अगर इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगा तो। लेकिन 10 सेकंड के बाद काम रिप्लाई, अरे नहीं भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, चलो अपने बैठ के बात कर लेते हैं। ये 10 सेकंड के बाद आप ही ऐसा ही बोलेंगे। इमीडिएट बोलोगे तो उससे की बात होगी। कम्युनिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ इंपॉर्टेंट है ये? क्लासरूम में कभी कभी किसी बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ बात होती है, गुस्सा आ जाता है, फौरन डस्टर फेंक के मारते हैं उस्ताद। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए तो डस्टर होता ही नहीं है, तो फिर वो मार्कर फेंक के मारते हैं। तो ये इमीडिएट रिएक्शन हुआ। लेकिन 10 सेकंड चुप रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में कभी कभी अपने साथी ही कुछ उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। अब अगर आप इमीडिएट रिएक्शन दोगे तो आपस में ग्रुप बन जाएंगे। काम डाउन, थोड़ा टाइम लो, उसको समझो वो क्या कहना चाहता है। उसका तरीका गलत हो सकता है लेकिन बात सही हो सकती है, उस पर गौर करो, उसको थिंक करो, कम्युनिकेशन करो उसके साथ। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हो सकता है, पर्सनल डिसिप्लिन में हो सकता है, एंगर में हो सकता है। तो करना क्या चाहिए? एक डीप ब्रेथ लेना ऐसे, ताकि ऑक्सीजन पूरी अंदर मिक्स हो जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक गिनना। या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। इसमें भी उतने 10 सेकंड आपके हो जाएंगे। एंड देन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। जब मैं इसको बोलने जा रहा हूं, कम्युनिकेट करूंगा इसके साथ, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर आप इसको खुद पूछेंगे अपने आप से तो इंशाअल्लाह ये पॉज करना, ब्रीफ पॉज करना आपके लिए एक लॉन्ग बेनिफिट का सबब बन जाएगा। खैर, मैं इसी पर आज कंक्लूड करता हूं और अगले 2 स्लाइड्स को मैं आज नहीं कवर करता हूं ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत के साथ और अच्छे वाज के साथ, और अगर डिबेट भी करना हो तो अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज में करना। तो पहली चीज हिकमत है, दूसरी चीज अच्छी गुफ्तगू है, और तीसरी चीज डिबेट है, वो भी अहसन, अच्छे अंदाज में। हम लोग पहली चीज डिबेट शुरू कर देते हैं कम्युनिकेशन में, इसलिए अच्छे नतीजे नहीं निकलते और फिर तकलीफें हमारा मुकद्दर बनने लगती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक कम्युनिकेशन करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यकीन है कि आज के बाद आपकी बात करने का अंदाज बदल जाएगा। लेकिन आप ये नहीं करो कि भाई मैं सुधरूंगा तो सामने वाला थोड़ी सुधरने वाला है, इसकी आप परवाह न करो। आप अपना काम करो, कुदरत अपना काम करेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो किसी और टॉपिक पर आप आएंगे ना इंशाअल्लाह, और लोगों को भी लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।